کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب اور کیسے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ کن لوگوں کو اپنی مدد جیسی نعمت سے نوازتا ہے؟ اللہ کی مدد آنے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد ان قریب ہم تک پہنچ جانے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا دل بہت تھک گیا ہے ان خواہشوں کے لیے جو تمہیں اندر سے توڑ رہی ہے، اور تمہارا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن سے میں یہ جان سکوں کہ مجھ پر میرے رب کی مدد کے دروازے کب کھلیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی تاریک زندگی ایک روشنی کی تلاش میں ہے، اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی نشانیوں کو بیان کروں گی جس سے آپ یہ جان سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان قریب آنے ہی والی ہے۔ تو جان لو کہ سب سے پہلی چیز، جب اللہ تعالیٰ کو تمہارا مانگنا اس قدر پسند آ جائے کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہے، تو وہ سب سے پہلے تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم بار بار اس سے مانگو۔ اس کو تمہارا بار بار اللہ سے مانگنا اتنا پسند ہے کہ وہ تمہاری بھیگتی آنکھوں کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی درد چھپا نہیں سکتے۔ وہ رحمان تمہاری تمام تکلیفوں، تمام غموں سے واقف ہے۔ وہ تمہارے وہ اندیکھے خوابوں سے واقف ہے جن کی تعبیر کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ اور اللہ کی مدد کی دوسری نشانی کیا ہے کہ جس چیز کے تم طلبگار ہو نا، وہ خواہش تمہارے دل میں ڈالنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ اگر اس نے تمہیں وہ چیز نہ عطا کرنی ہو تب وہ تمہارے دل میں اس کی طلب بھی نہیں ڈالتا۔ اگر آج کوئی دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی اور اس میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یقین رکھیں جب وہ دعا قبول کی جائے گی اور وہ آپ کا وقت بدل دے گی تو آپ شکر کے سجدوں میں گر جائیں گے، کیونکہ میرا اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بس اپنے دل کو مطمئن رکھیں، وہ ان قریب تمہیں تمہاری چاہتوں سے نواز دے گا، کیونکہ وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس سے جن دعاؤں کے طلبگار ہو، وہ ان سب سے بخوبی واقف ہے۔ وہ ان دکھوں کو جانتا ہے جو تمہیں راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ وہ ان تکلیفوں سے آگاہ ہے جو کہ اندر ہی اندر تمہیں کھائے جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ کون ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور آپ ڈپریشن کی طرف اور پریشانیوں کی طرف جا رہے ہیں اور بے سکون ہونے لگ پڑے ہیں، تو جان رکھیں کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ پوری کہانی ہی خراب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے جو آثار نظر نہ آتے ہوں، تب بھی اپنے رب پر پورا پورا یقین رکھو۔ وہ اللہ، وہ واحد لا شریک، اپنے بندے کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ وہ تمہارے دعا کے لیے اٹھے ہوئے ان خالی ہاتھوں اور سینے میں دبی سسکیوں کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ بہت توجہ اور پیار سے تمہاری کہی ان کہی باتوں کو سنتا ہے، ہر وہ بات جس کا تم زبان سے اقرار کرتے ہو
اور ہر وہ دکھ اور تکلیف جس کے لیے شاید تمہارے پاس الفاظ نہیں ہوتے۔ کئی دکھ تو تم زاروں زار بہتے ہوئے آنسوں کے ذریعے ہی بیان کر دیتے ہو، اور پتہ ہے سب سے کٹھن مرحلہ کب آتا ہے؟ جب تم منہ پر چپ کا تالا لگا دیتے ہو، آنکھیں بہنے سے انکار کر دیتی ہیں، اور اپنی آہوں اور سسکیوں کو تم اپنے گلے سے قطرہ قطرہ گونج کی صورت سینے میں دبا لیتے ہو، اور تب انسان بے بسی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور سنو، یہ بے بسی کا مقام ہی تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور تمہارا یہ یقین ہی تمہیں کن سے روشناس کروائے گا۔ میرا رب اندھیروں سے ہی اجالے بناتا ہے، تمہاری دعائیں ہی وسیلہ بنیں گی اور تم معجزوں تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ دیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اللہ رب العزت کو کب تک مناتے ہو۔ بے شک وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے در کا کبھی رخ ہی نہیں کرتے، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑ دے گا جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، تم پھر سے مسکراؤ گے۔ وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے، اور آخر میں تم اس کی محبت میں سرشار ہو کر سجدے میں گر جاؤ گے۔ آپ کی طلب، آپ کی جستجو، وہ کچھ بھی نہیں بولا۔ ان قریب آپ کے لیے معجزہ ہوگا جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور آپ کو آپ کی من چاہی چیزوں سے نواز دیا جائے گا، کیونکہ وہ میرا رب ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ اپنی مدد کے تمام پر اسرار راز آپ پر ایک دن نازل کر دے گا۔ وہ تو خود منتظر ہے ہر اس انسان کا جو اس زمین پر چلتا ہے۔ وہ ہر اس شخص کو رزق دیتا ہے جو کہ اللہ سے جڑا ہے، اور اس کا کرم تم سے کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنی تمام تر مخلوق سے بخوبی واقف ہے، چاہے وہ کوئی آسمان میں اڑنے والا پرندہ یا کسی پتھر کے نیچے رینگتا ہوا کوئی ننھا سا کیڑا بھی ہو۔ وہی تو ہے جو آپ کے نا امید دل کو پھر سے تر و تازہ کر دیتا ہے، اور اس میں امیدیں جگا دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے اپنی رحمت اور برکت تم پر نازل فرما دیتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آپ کو عطا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو تاخیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اسے آپ کا بار بار مانگنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ اور اللہ کا مسلسل خاموش رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے لیے اور تمہارے امتحان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی کو توڑے گا، وہ آپ پر جب اپنی عنایتوں کے جلوے ظاہر کرے گا، تو اس دن تمہیں تمہارے صبر کا انعام دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کے دل میں ناممکن دعا کا خیال بار بار آتا ہے اور وہ آپ کو بے چین اور اداس کر دیتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں سنتا ہی نہیں، تو قرآن کریم تو خود کہتا ہے کہ دلوں کے حال سے تم سے بہتر تمہارا رب واقف ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری ان کہی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔